اب یہاں سے بات سننے کے بعد نفس شیطان نے ایک مشورہ دیا کہ پھر کر میرے دوست تو کہے کہ جو گئے اور باہر گئے، دعا ہوئی، دعا کے بعد جو کچھ سنا تھا وہ اثر چلا گیا، زندگی وہی کی وہی ہے۔ اس غفلت میں ہماری موت آ گئی تو ہمارا کیا ہوگا؟ سوچے تھوڑی دیر کے لیے۔ ہاں، اس لیے میرے بھائی ایک بات کہی جا رہی ہے کہ موت کے بعد سب سے پہلا مسئلہ ایمان کا ہے۔ دنیا میں تو اللہ میں ہر ایک کو چلاتا ہے، چلو کلن نمد ہؤلاء وہؤلاء من عطاء ربک، ہاں جس کے پاس ایمان نہیں اس کو بھی کھلا رہے ہیں، پلا رہے ہیں، اس کو بھی میدو چلا رہے ہیں۔ ہاں، تو مسئلہ تو شروع ہوگا موت کے بعد۔ سب سے پہلا مسئلہ ایمان کا مسئلہ ہے۔ ہاں، جس ایمان کو سیکھنے سے ہم تمام کے تمام غافل ہیں، اور اس ایمان کے بارے میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ہمیشہ متفکر کیا ہے۔ کبھی تو آپ نے فرمایا جددوا ایمانکم، تمہارے ایمان کو تازہ کیا کرو، صحابہ سے کہا جا رہا ہے۔ اپنے ایمان کو تازہ کیا کرو۔ صحابہ نے پوچھا کیف نجدد ایماننا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم اپنے ایمان کو تازہ کیسے کریں؟ تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اکثروا بقول لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کو کثرت سے کہو، تاکہ تمہارا ایمان تر و تازہ رہے۔ ہاں، آج ہمیں کہا جاتا ہے نا کہ کلمے کی دعوت دو، اور کلمے کی دعوت ہر جگہ دو، ہر وقت دو، اس لیے کہ کلمہ ہر وقت ضروری ہے۔ ایمان زندگی کے ہر لمحے اور ہر منٹ میں ضروری ہے، فرض ہے۔ جس وقت روح نکلی اگر اس وقت ایمان ہے تو کامیاب ہے، اور اس روح کے نکلنے وقت میں اگر خدا نہ خواستہ ایمان ہاتھ سے گیا تو آدمی ہمیشہ کی ناکامی میں دھکیل دیا جائے گا۔ ایمان ہر وقت ضروری، اور ایمان کا فکر بھی ہر وقت ضروری ہے، ہر لمحہ ضروری ہے۔ آدمی کے پاس میرے بھائیوں 500 1000 2000 روپلی ہوتی ہے، جیب میں ہوتی ہے، تو آدمی ہمیشہ فکر مند ہوتا ہے میرے یہ روپے پیسے گم نہ ہو جائیں، گر نہ جائیں۔ ہمیں ہر وقت اس کا ہاتھ آتا ہے جیب پر، ہے یا نہیں، ہے یا نہیں۔ وہ ایمان کی مایا، جو ایمان کی مایا ہر لمحہ ضروری ہے، اس کے بارے میں ہم سوچیں ہمارا کیا فکر ہے۔ وہ تو صحابہ سے پوچھئے کہ صحابہ اپنے ایمان کے بارے میں ہمیشہ فکر مند رہتے تھے، حالانکہ ان کا ایمان پہاڑوں کے برابر تھا، ہاں پہاڑ کی طرح، لیکن پھر بھی اپنے ایمان کی فکر کرتے تھے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ ہمیں تو ان سے زیادہ اپنے ایمان کے بارے میں فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن ہم سوچے تھوڑی دیر کے لیے، ہاں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کی باتوں کو سنا، آپ کے فرامین کو سنا، دل میں زبردست تاثر پیدا ہوا، جنت اور جہنم اور آخرت کو اپنی آنکھوں کے سامنے دکھنے لگے۔ میرے بھائیوں، پھر یہاں سے مسجد سے پوری ہوئی، اب گھر تشریف لے گئے۔ گھر کے ماحول میں میرے دوست وہ چیز چلی گئی، فوراً اپنے بارے میں فکر سوار ہوا اور کہہ رہے نافق حنظلہ، حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ ہر وقت فکر ہے۔ لو، تو سب سے پہلی فکر کی بات یہ ہے میرے دوستو کہ ہم اپنے ایمان کی، اپنے بیوی بچوں کے ایمان کی، اور ایک ایک فرد امت کے ایمان کی فکر کریں، کہ ہمارے پاس وہ ایمان کی حقیقت آ جائے کہ جو ایمان کی طاقت اور قوت یہ ہمیں اللہ کے حکموں پہ کھڑا کرے گی۔ انسان جب تک اندر ایمان کی طاقت نہیں بنتی اور جب تک ایمان کی حقیقت دل میں نہیں اترتی، آدمی کا قدم اللہ کے احکام کی طرف نہیں بڑھتا۔
اور یہ ہم نہیں کہتے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، الایمان ما وقر فی القلب وصدقہ العمل. ایمان دل میں اترتا ہے، اور ایمان دل میں جڑ پکڑتا ہے اور جگہ پکڑتا ہے، اور جب ایمان اپنی جگہ اور ٹھکانے پر پہنچ جاتا ہے تو آدمی کے جسم سے نکلنے والے اعمال اس کے ایمان کی تصدیق کرتے ہیں. جب ایمان دل میں اتر جاتا ہے تو آنکھیں بھی ایماندار بن جاتی ہیں. کیا مطلب؟ آنکھیں میرے دوستو غلط جگہ پر استعمال نہیں ہوتی. جب دل میں ایمان اتر جاتا ہے تو کان بھی ایماندار بن جاتے ہیں، دماغ بھی ایماندار بن جاتا ہے، ہاتھ اور پیر بھی ایماندار بن جاتے ہیں. ان سے ایمانی اعمال ظاہر ہوتے ہیں اور اللہ کے احکام کی زندگی انسان گزارتا ہے. اور جب انسان اللہ کے احکام پر اپنی زندگی کو لے آتا ہے تو پھر اللہ اپنی تمام قدرت و طاقت کے ساتھ اس ایمان والے کے ساتھ ہو جاتا ہے.